मैं मौजूद हूँ मोहम्मद सलीम साहब के घर, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है और उनकी उम्र है 59 साल। वो कुरान पाक पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन कुरान पाक उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। पहले तर्जमा लिखा, उसके बाद अरबी में लिखा। जो भी काम होते हैं अल्लाह तबारक ताला की मर्ज़ी के बगैर तो कर ही नहीं सकते हम। अल्लाह ताला ने मुझे कह सकते हैं कि मुझे इशारा हुआ या मैंने कुरान पाक उर्दू में लिखा पहले, तो आज ही रात में इशारा हुआ कि अगर तुम उर्दू लिख सकते हो तो अरबी भी लिखो। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन ए न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मोहम्मद सलीम साहब के घर, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है और उनकी उम्र है 59 साल। वो कुरान पाक पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन कुरान पाक उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। पहले तर्जमा लिखा, उसके बाद अरबी में लिखा। उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक भी लिखे, अल्लाह ताला के भी इसमें मुबारक उन्होंने लिखे। तकरीबन 14 घंटे वो काम करती हैं और जो फारिग वक्त मिलता था उसमें वो कुरान पाक को तहरीर करते थे। आइए सलीम साहब से गुफ्तगू करती हैं कि उनके ज़हन में कब ये ख्याल आया कि मैंने कुरान पाक को लिखना है, इसको मैंने तहरीर करना है। और ये बहुत ही सआदत की बात है। बहुत से कम लोगों के हिस्से में इस तरह की सआदत आती है जो पढ़ नहीं सकते लेकिन लिख सकते हैं। तो आइए सलीम साहब से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा मोहम्मद सलीम साहब, मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी सआदत है कुरान पाक को अपने हाथ से लिखना। आप कुरान पाक पढ़ नहीं सकते लेकिन लिख सकते हैं। कैसे ख्याल आया आपके जहन में कि मुझे कुरान पाक मैंने तहरीर करना है? ये अचानक ही बस जो भी काम होते हैं अल्लाह तबारक ताला की मर्ज़ी के बगैर तो कर ही नहीं सकते हम। ये अल्लाह ताला ने मुझे कह सकते हैं कि मुझे इशारा हुआ या मैंने कुरान पाक उर्दू में लिखा पहले। ख्याल था मेरा कि मैं आपने तर्जमा लिखा? जी, पहले मैंने तर्जमा लिखा। तर्जमे में ख्याल था कि मैं इसको याद करूं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे दादा अबू वो उर्दू के और अरबी के भी हाफ़िज़ कुरान थे। मेरा प्रोग्राम था मैं कि इसको याद करूं। तो 8-10 माह में ये कुरान पाक उर्दू में लिखा। याद करने का तो फिर ये नहीं कि आज मैंने मुकम्मल किया तो आज ही रात में इशारा हुआ कि अगर तुम उर्दू लिख सकते हो तो अरबी भी लिखो। तो ख्याल तो यही था कि मुश्किल काम है ये, लेकिन फिर भी अगर आवाज़ आई है तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि उसका नाम लेके शुरू किया। फिर नबी का भी। जब आप सोए थे आपको कहीं से इशारा मिला है, तो क्या कैफियत थी जब इशारा मिला है? क्योंकि ये जो इस तरह की कैफियत है लोग समझ सकते हैं। ये बाद नमाज फजर जब मैं उठा तो एक ख्वाब टाइप का मुझे फ़ील हुआ। मैंने ख्याल किया कि इसको भी लिखना चाहिए। ये ऐसा लगा मुझे, वह क्या कहते हैं आपको, बात खुशी थी। तो अगर मैंने कहा चलो अब मैंने लिखना ही है, तो घर वालों को मैंने बताया। फिर इन्होंने कहा काम तो मुश्किल है लेकिन ये आपको क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड है, इशारा है। अब आप उर्दू में मुकम्मल करने के बाद इसको लिखें अरबी में। तब मैंने ये अल्लाह ताला का नाम लिया और उसके नबी का कलमा पढ़ा। नीयत यही थी कि आप इसको मुकम्मल करना है। तो ये 4 फरवरी 2019 से मैंने लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको खूब लिखा है और दिल लगा के लिखा है। और ख्याल ये आया कि मैंने इसको रंगीन करना है। मैं तकरीबन कलर में करता रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सिक्योरिटी गार्ड की आप जॉब करते हैं, तकरीबन 14 घंटे की आपकी ड्यूटी है, तो किस तरह आप टाइम निकालते थे जब ड्यूटी के दौरान होते थे? तो जहन आपका इस तरफ ही लगा रहता था? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह था। माह रमज़ान में तो आपको पता है वैसे ही बंदा 2-2:30 बजे उठ जाता है। फिर नमाज के बाद, फिर फजर की नमाज के बाद मैं लिखता था। 2 घंटे वहाँ भी मिल जाते थे। फिर मैं बैंक में जाता। एक्चुअली मैं ज़्यादातर बावजूद होने की रहने की कोशिश करता हूँ। और आते में बाइक में मैं कलमा पढ़ता रहता, दुरूद पढ़ता रहता, कोई ना कोई चीज़ें पढ़ता रहता उस नबी के जिन्होंने हमारे लिए इतनी दुआएं की है। तो वहाँ बैंक में आपको इल्म होगा कि एक एक पॉइंट होता है, खुफिया पॉइंट, मोर्चा हम पंजाबी में कह लें। वहाँ जब मैं बैठता हूँ तो तब भी मेरे हाथ में कुरान पाक होता है, कलम होता है, ये होता है। वहाँ भी बैठ के मैं लिखता हूँ। बैंक वालों ने ख़ास तौर से मेरे ऑपरेशन मैनेजर साहब मुदस्सर अली साहब
تو اور ہمارے تو مینیجر ہیں عمران احمد صاحب، انہوں نے کافی میرے سپورٹ کیا. حالانکہ ان کو وہ اگر منع کر سکتے تھے مجھ کے، یہ میجان بینک میں ہیں چمرا منڈی میں، تو وہاں بھی 3-4 گھنٹے مل جاتے تھے. درمیان میں وہ فجر کی وہ نماز ظہر بھی آ جاتی تھی، عصر بھی پڑھ لیتے تھے، تو مل جاتے ہیں 3-4 گھنٹے. 6 ماہ اور 22 دن میں آپ نے یہ مکمل کیا ہے، تو روزانہ کتنی دیر تک آپ لکھتے تھے؟ 6 گھنٹے دیتے تھے، 4 گھنٹے، کتنا ٹائم؟ یہ خاص اندازہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں 3-4 گھنٹے مل جاتے ہیں. میں لکھتا ہوں، یہ فجر کے بعد بھی لکھتا ہوں، یا بینک میں بھی دوران ڈیوٹی لکھتا رہا. ایکچولی ہماری برانچ نا ہفتہ اتوار بند ہوتی ہے، اور گھر میں جب ہوتا ہوں تو اس کو ماشاءاللہ خوب لکھتا ہوں، دل لگا کے لکھتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بھی جس طرح خطاطی لکھی جاتی ہے، تو اس کی خاص ٹریننگ کی تھی آپ نے پہلے لکھنے کی؟ نہیں بیٹا، میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی، کوئی اس میں وہ کیا کہتے ہیں اسپیشلسٹ میں نے کچھ نہیں علم حاصل کیا. بس میں لکھتا تھا، اور آپ کو پسند آیا، مجھے بھی پسند آ گیا، میرے اللہ کو پسند ہے، اس کے یار کو پسند ہے. اچھا، آپ کی جو مسز ہیں ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، تو ان سے بھی آپ نے رہنمائی لی، جیسے زیر زبر شد مد زبر کی آپ نے؟ جی، بعض اوقات ایسے لفظ آ جاتے تھے جن سے علم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتا تھا، تو پھر میں نے ماشاءاللہ میری وائف ہی حافظ قرآن ہے، ان کو بھی کافی دفعہ اس کو تکلیف دی، آگے اس کو چیک کرو، دیکھو بھائی یہ کہاں میں اٹکا ہوا ہوں، کہاں میں میرے سے مس نہ ہو جائے، تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ کافی ہیلپ کی ہے میری. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ وہ کام کر دکھایا جو ہر کسی کو اس کی سعادت نہیں ملتی، تو کتنی آپ نے ان کی رہنمائی کی؟ جب ان کو اشارہ ملا آپ سے، انہوں نے ڈسکس کیا، تو آپ نے پھر ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کو کرنا چاہیے یہ؟ السلام علیکم بھائی، میں نے ان کی بہت ہیلپ کی ہے، یہ بہت ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ. ان کو یہ اللہ کا نام لینا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بھی ہر مسلمان کو اللہ کا نام لینا اچھا لگتا ہے. تو جب ان کو اشارہ ہوا تو انہوں نے کہا، مجھے پوچھا، میں نے کہا چلے اللہ کا نام لے کے آپ لکھنا شروع کر دو، شاید اللہ تعالیٰ میں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہو. اچھا، آپ ماشاءاللہ آپ نے حفظ کیا ہے، تو آپ دیکھتی ہیں اب اسی قرآن پاک کو آپ زیادہ تر پڑھتی ہیں گھر میں؟ ہاں جی، اسی کو بھی پڑھ لیتی ہوں، دوسرا بھی ہے، اپنا بھی ہے، امی اور ابو انہوں نے دیا ہے وہ بھی پڑھ لیتی ہوں، جو ملتا ہے آگے آ جاتا ہے وہ پڑھ لیتی ہوں. اچھا، آپ کے ہسبینڈ ویسے پڑھ نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے قرآن پاک لکھ دیا ہے، تو کتنی خوشی ہے آپ کو اس بات کی؟ کہ خوشی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، یہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے، ایسا تو کوئی مقدروں والا کوئی کرتا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کر دیا ہے. اچھا سلیم صاحب، مجھے یہ بتائیں، ترجمہ بھی آپ نے لکھا ہے، عربی میں قرآن پاک بھی لکھا ہے، اس کے بعد آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسم مبارک نام ہے وہ بھی آپ نے تحریر کی ہے، ایک کے بعد ایک جذبہ، کس طرح ان کا بھی اشارہ ہوا تھا آپ کو؟ ایکچولی میں ایک اگر کاپی مکمل ہو جائے، یا مجھے فارغ بیٹھا نہیں آتا، میں دوسروں کی طرح فلمیں ڈرامے بہت کم دیکھتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہوں، لکھتا رہوں اور کرتا رہوں. یہی میری تمنا ہے کہ یار اگر ایک کاپی مکمل ہو گئی ہے تو اس کا آگے بس اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرا یہ لکھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. اچھا سلیم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو لکھا ہے، جب پورا لکھ لیا آپ نے، کمپلیٹ کر لیا، پھر کسی کو چیک بھی کروایا آپ نے تصدیق کے لیے؟ جی بالکل، کیوں نہیں چیک کرایا. یہ ایک تو پروف آپ کے سامنے ہے، میری وائف حافظ قرآن ماشاءاللہ. ہمارے بینک میں ایک سینئر کیشیئر ہے حافظ فقیر حسین صاحب، گاہے بگاہے ان کو بھی چیک کراتا رہتا ہوں. ہمارے ایک حافظ عبد الغفار صاحب ہیں، وہ بھی چیک کرتے رہتے ہیں. تو ایک دو بندوں نے ایسے تو کلائنٹ ہمارے پاس آتے تھے، ان کو بھی میں نے چیک کرایا، بہت پیار ملا، بہت عزت ملی.
تو سب سے بڑی عزت یہی ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بار بار عید کی طرف بلاتے ہیں. میں الارم لگا کے جب سوتا ہوں تو آٹومیٹک میری آنکھ کھل جاتی ہے. الارم سے پہلے ہی کھل جاتا الارم کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی بعض اوقات بند کرتا ہوں تو پہلے ہی کھل جاتی ہے. آج کل میں نے صبح 4 بجے کا الارم لگایا ہوا ہے. اس کے باوجود میری آنکھیں پہلے 3:45 3:30 بجے کھل جاتی ہے. ہے. جب آپ نے اس کو لکھ رہے تھے تو کمپلیٹ کر لیا تو بینک والوں نے آپ کو کوئی انعام وغیرہ بھی دیا, اپریشیٹ کیا آپ کو؟ بینک والوں کا یہی کافی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے کافی اچھی طرح موقع دیا ہوا ہے یہ لکھنے لکھانے کا. میں اپنی مرضی میں لکھتا ہوں. ہمارے مدثر علی صاحب جو مینیجر ہیں, ہمارے عمران صاحب ہیں, ماشاء اللہ ویل ڈن کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. یہی میرے لیے کافی ہے. اچھا, گھر میں جب آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, اپریشیٹ آپ کو کر رہے ہیں, تو ماشاء اللہ آپ کی مسز تو خوش ہیں, تو جو آپ کے بچے ہیں وہ کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ ان کے پاپا نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے. اور ہر کام یہ بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں؟ ہاں جی, میرے تمام بہن بھائیوں نے میرے بہت ہی ویل ڈن کیا ہے, شاباش دی ہے مجھے کہ یہ ایک اچھا کام ہے. میرے اہل محلہ نے بہت مجھے سپورٹ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں میرے لیے. ماشاء اللہ. اب آپ نے یہ قرآن پاک اردو میں بھی لکھ لی ہے, آپ نے عربی میں بھی لکھ لی ہے, نام مبارک بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ لیا ہے, 5 سورتیں بھی آپ نے لکھ دی ہے. اس کے بعد اب کیا لکھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جب میں نے یہ قرآن پاک مکمل کر لیا تو یہ چھوٹی چھوٹی کاپیاں میں نے لکھی. تو لکھنے کے بعد اب مجھے ایک باقاعدہ ایک مرتبہ پھر آواز آئی تھی, یار دہرائی بھی تو لوگ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا لفظ تھا, بھی میں نے دہرائی کی. دہرائی میں یہ تھا کہ میں نے بڑی کاپیاں پکڑی چھوٹی, اس میں 2 چپارے آتے ہیں, تو وہ میں نے دہرائی شروع کی ہے. اور الحمدللہ آج میں 30ویں چپارے میں ہوں. وہ بھی 2-4 دنوں میں مکمل ہو جائے گا قرآن پاک. پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو اشارہ ہوگا اچھا نہ کہہ لیں, ہاں اپنی مرضی سے. بھائی میں بیٹا خود کر ہی نہیں سکتا, بلکہ کوئی بھی انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کام کر ہی. تک انسان کو توفیق نہ ملے یا اشارہ نہ ملے. اچھا, لاسٹ میں آپ کیا پیغام دیں گے وہاں؟ مسلمان ہوں, مسلمان ہونے کے ناطے ایک تو ہوں میں گناہ گار, یہ تو ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ اس کی خامی کو معاف فرمائے, دور فرمائے. لیکن میں ان لوگوں سے شاید بہتر ہوں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے, حافظ کیا ہے, لیکن وہ پڑھتے ہیں کبھی کبھی. ان کے لیے پیغام ہے, یار اس کو پڑھیں, کھولیں اور اس پہ عمل کریں کہ اس میں کیا نہیں ہے. دنیاوی مسئلے, مسائل, گھریلو تکلیفیں, بیماریاں, اس مسئلے کا تمام ہمارے اس میں حل ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے, قرآن پاک کھولنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو کھولنا, دیکھنا, چومنا, باوضو ہونا, یہ بھی ثواب ہے. پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. یار پڑھو اس کو, اس پہ عمل کرو. یہ کیا لکھا ہے, یہ اس نبی کی خاطر ہے جنہوں نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی ہیں رو رو کے, تو ہم اس کے لیے ان کی کتاب نہ پڑھیں یار کم سے کم اس کو تو پڑھنا چاہیے. آخر میں این نیوز صاحب ٹی وی والوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں, اور اسپیشلی انہوں نے اتنا قیمتی وقت اس گناہ گار کے لیے نکالا. ٹی وی خاص طور پہ یہ حافظ خرم بھائی بہت اچھے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے اسی کے صدقے میں. آپ نے کام اتنا اچھا کیا ہے کہ ہم سے رہا نہیں گیا ہے کہ آپ کا ہم نے انٹرویو لازمی کرنا. بہت شکریہ بیٹا, بہت مہربانی آپ کو. اللہ تعالیٰ آنے جانے کا اجر دے, اور اس کو دیکھنے کا, اس کو نشر کرنے کا. میں کہتا ہوں اس نیکی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ ہماری بخشش ہو دے. ہماری بخشش ہی نہیں اسی میں ہے, نہ جھوٹ بولنے میں ہے, نہ کمائی کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے. شکریہ سر. جی ناظرین, محمد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان کی گفتگو سنی. 6 ماہ اور 22 دنوں میں انہوں نے قرآن پاک کو تحریر کیا. قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے تھے, لیکن لکھنے کا جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا وہ ہر کسی کے
बस की बात नहीं है, हर किसी को उसकी सआदत नसीब नहीं होती। आखिर में उन्होंने पैगाम भी दिया कि कुरान पाक में हर मसाइल का हल मौजूद है, हमें इसे पढ़ना ज़रूर चाहिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।